السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو ان کے راستے پہ آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی خونخوار قوم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج۔ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سنا ہوگا، لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے وہ شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ہی حیران کن معلومات دیں گے کہ یہ کون ہیں، یہ کیسے دکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے اور بہت کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ نبی تو نہیں ہیں، لیکن ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ سے مقتول ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے دوسرا سفر کیا۔ یہ سفر آپ نے مشرق کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو لوگ اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا سفر آپ نے شمال کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ آپ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یہ یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی تھے۔ یہ بالکل
جانوروں کی طرح رہتے تھے اور موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو بھی کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کرتی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں سے پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر دوسرے سفر کا تذکرہ ہے اور پھر تیسرے سفر کی رودات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو، باقی کل کو توڑ لیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ اب چلو، کل اس دیوار کو توڑ لیں گے، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمر ہے کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ، فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔